ٹائٹینک کو بنانے والے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوب سکتا، حتیٰ کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ پھر یوں ہوا کہ ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں بری طریقے سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں بٹ کے ڈوب گیا۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ٹائٹینک میں ہوئی غلطیوں کے بارے میں، جو اگر آج نہیں ہوتی تو ٹائٹینک آج کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے فیمس ہوتا۔ آخر وہ کون سی غلطیاں تھیں جو ٹائٹینک بنانے والی کمپنی دی وائٹ اسٹار لائن کو بھی نہیں دکھی، جن کو 107 شپس بنانے کا تجربہ بھی تھا؟ آخر یہ غلطیاں ان کو کیوں نہیں دکھی؟ اور تو اور کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو بھی یہ غلطیاں بالکل بھی نظر نہیں آئی، جن کو شپس چلانے کا 40 سال کا تجربہ تھا۔ کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو تو چھوڑے، یہ غلطیاں ہارلینڈ اینڈ وولف کو بھی نظر نہیں آئی، جن کو 500 کشتیاں بنانے کا ایکسپیرینس بھی تھا۔ ٹائٹینک کو بننے میں 1200 دن لگے اور اس کی کنسٹرکشن کا کام 1907 میں کرنا شروع کر دیا گیا تھا، جو کہ 3 سال میں بن کے مکمل ہو گئی، اور اس کو بنانے میں 2000 سے بھی زیادہ ورکرز لگے تھے۔ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب اپنے دور کا سب سے بڑا، سب سے لگژریس اور سب سے خوبصورت ترین جہاز ٹائٹینک کا پہلی سفر کا آغاز تھا۔ جہاز میں 1500 پیسنجرز بیٹھ گئے تھے اور لاکھوں لوگ ڈیک پر کھڑے ہو کے ان کو الوداع کر رہے تھے۔ نہ ہی ان لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک میں بیٹھے پیسنجرز کو اور نہ ہی ٹائٹینک کی کمپنی کو یہ معلوم تھا کہ یہ 6 بڑی غلطیاں ٹائٹینک کو ڈبانے کا سبب بنے گی۔ مسٹیک نمبر 1، ٹائٹینک کو پانی میں اتار دیا گیا تھا اور ٹائٹینک کی کیپٹن یعنی کہ کیپٹن ایڈمنڈ سمتھ کو یہ کہا گیا تھا کہ صرف 7 دن میں نیو یارک سٹی پہنچنا ہے، یعنی کہ 10 تاریخ سے 17 تاریخ تک آپ کو نیو یارک سٹی پہنچانا ہے ٹائٹینک کو۔ اس لیے شروع سے ہی ٹائٹینک کی سپیڈ بہت تیز کیا گیا تھا، اور یہی تھی سب سے پہلی غلطی ٹائٹینک کی۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو 3 دن گزر گئے تھے چلتے ہوئے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کے بعد ٹائٹینک 72 گھنٹوں سے چلتا ہی جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ ہر طرف سمندر میں خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی بہت کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھی، اس کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو بہت سے سگنلز دیے جو کہ آئس برگز کے متعلق تھی۔ آئس برگز یعنی کہ وہ چٹانیں جو کہ برف کے ہوتے ہیں اور سمندر کے اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ سگنلز ٹائٹینک میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ٹائٹینک میں بہت سے وی آئی پیز تھے اور سارے ورکرز وی آئی پیز کو کھانا سرو کر رہے تھے۔ مسٹیک نمبر 3، اب ٹائٹینک اسی سپیڈ سے آئس برگز کی رینج میں جا رہا تھا اور ان سے وہ سگنلز بھی مس ہو گئے تھے، لیکن اب بھی ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ ٹائٹینک کے پہرے دار الرٹ تھے۔ ٹائٹینک کے پہرے دار تو الرٹ تھے، لیکن ان کے پاس ایک چیز نہیں تھی۔ اگر ان کے پاس وہ چیز ہوتی تو وہ دور سے ہی آئس برگ کو دیکھ کر ٹائٹینک کا رخ موڑ لیتے، اور وہ چیز تھی دوربین۔ اگر ان کے پاس دوربین ہوتی تو وہ دور سے ہی آئس برگ کو دیکھ کر ٹائٹینک کا رخ موڑ لیتی، اور آج سین ہی کچھ اور ہوتا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی چھوٹی آئس برگ نہیں بلکہ ایک فٹ بال فیلڈ جتنی بڑی آئس برگ تھی، جس سے ٹائٹینک ٹکرا کر ڈوب گئی تھی۔ اب چلتے ہیں مسٹیک نمبر 4 کی طرف۔ مسٹیک نمبر 4، آئس برگ کا سن کر کیپٹن ایڈورڈ سمتھ نے جلدی سے ٹائٹینک کی انجن بند کرنے کا اور اس کے رخ موڑنے کا آرڈر دیا، لیکن اب بات آگے نکل چکی تھی اور وہ فٹ بال فیلڈ جتنا آئس برگ بالکل ہی ٹائٹینک کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے وہ آئس برگ ٹائٹینک کی درمیان سے آ لگی اور اس نے ٹائٹینک میں بہت بڑا سوراخ کر دیا، جس کا سوراخ تقریباً 13 فٹ بتایا جا رہا تھا۔ یہ سوراخ بالکل ہی نہیں ہوتا ایک آئس برگ کے ٹکرانے سے، اگر یہاں پر چوتھی غلطی اپنا کام نہیں دکھاتی۔ دیکھیے، ٹائٹینک کو بنانے میں اسٹیل کا مدد لیا گیا تھا، یعنی کہ اس میں اسٹیل کا بہت یوز کیا گیا تھا، مگر وہاں کچھ ایسے ریبٹس تھے جو کہ اسٹیل سے نہیں بس لوہا سے بنایا گیا تھا، کیونکہ لوہا بہت نرم ہوتا ہے، اور ٹکرانے سے وہ لوہے ہٹ گئے اور وہاں پر بہت بڑا سوراخ بن گیا،
جس کی مدد سے وہاں پر پانی جانا شروع ہو گیا۔ مسٹیک نمبر 5، اب ٹیٹینک کا فٹ بال فیلڈ جتنا آئس برگ سے ٹکراؤ ہو چکا تھا اور اس کے نچلے حصے میں پانی بھرنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ بے شک ٹیٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، مگر یہاں ٹیٹینک کے بچنے کی اور بھی امید تھی۔ دیکھیے ٹیٹینک کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں بھی پانی بھر جائے تب بھی ٹیٹینک نہیں ڈوبے گا، لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی تیسرے فلور سے ڈائریکٹ پانی چوتھے فلور میں بھی جانا شروع ہو گیا تھا اور اب بچنے کا امید اور بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ ٹیٹینک اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگر یہاں پر 5ویں غلطی اپنا کام نہیں دکھاتی تو آج بہت سے پیسنجر مرنے سے بچ جاتے۔ دیکھیے ٹیٹینک میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس رکھنے کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے وہاں 32 بوٹس نہیں بلکہ صرف 20 بوٹس ہی رکھے گئے تھے۔ پیسنجرز تھے 1500 اور لائف بوٹس صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری پھیل چکی تھی اور سب لوگ اسی 20 بوٹ میں ہی بیٹھنا چاہتے تھے اور سب لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ سب کو اپنی ہی جان کی پرواہ تھی۔ وہ لوگ اس 20 بوٹس میں ہی بیٹھنا چاہتے تھے اور جبکہ وہ ناممکن تھا، اور 12:45 وہ وقت تھا جب پہلا لائف بوٹ پانی میں اتارا گیا، لیکن اب بھی بہت سے پیسنجرز کو بچانے کا چانس تھا اگر یہ لوگ چھٹی غلطی نہ کرتے۔ دیکھیے اس جہاز میں بہت سے VIPs اور امیر ترین لوگ تھے اور ان کو ان بوٹس میں بٹھایا گیا اور ان بوٹس کو بھی تقریباً فل نہ بھر دیا گیا اور پانی میں اتارا۔ اگر ان بوٹس کو فل بھر دیا جاتا تو آج بہت سے پیسنجرز بچ جاتے۔ ٹیٹینک کو ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگے اور ٹیٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ کر ڈوب گیا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس وقت پانی بہت ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا کہ پانی -2 ڈگری سیلسیس تھا۔ اگر اس ٹھنڈے پانی میں کوئی چھلانگ بھی لگاتا تب بھی اس کا بچنا ناممکن ہوتا، کیونکہ ہم انسان اس ٹھنڈے پانی میں صرف 30 منٹ ہی سہ سکیں گے، اس کے بعد ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز آج سمندر کی تہ میں عبرت بن کے پڑی ہوئی ہے، اور اس عبرت کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے خرچ کر کے نیچے جا کر اس عبرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، اور مجھے دیجیے اجازت، میں آپ سے ملوں گا اور ایک نئے دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔